بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس انشاءاللہ سورہ حجرات کی آخری آیات کا ہوگا انشاءاللہ، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ الاعراب یہ اعرابی کی جمع ہے، عربی بدو جو لوگ دیہات میں اور گاؤں میں رہتے ہیں، ایک کو اعرابی، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ اس مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ شریف کے آس پاس رہتے تھے اور اسلام کی قوت و شوکت دیکھ کر وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ابھی تک ان کا ایمان جیسا ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب، بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی شوکت دیکھ کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں انہوں نے داخل تو کر لیا تھا، لیکن جس طرح ایمان ہونا چاہیے ابھی اس طرح کا ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہاں ہم ایک بات یہ بتا دیں کہ اسلام اور ایمان ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ کبھی خالی اسلام بول کر ایمان اور ایمان دونوں مراد ہوتا ہے، اور کبھی ایمان کہتے ہیں تو اس سے بھی ایمان اسلام دونوں مقصود ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کا ایک ہی جگہ پر تذکرہ ہوتا ہے تو ایمان سے مراد کوئی اور اسلام سے مراد کوئی اور۔ ایمان کا تعلق دل سے اور دل کی تصدیق سے ہوتا ہے، جبکہ اسلام کا تعلق ارکان کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے وہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ایمان کے 6 ارکان بتائے، اور ان کا تعلق دل سے اور دل کی تصدیق سے ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کے بعد جن ارکان کا تذکرہ کیا ان کا ارکان کا تعلق دل کے ساتھ اعضاء سے بھی ہے۔ تو یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو یہ کہنے لگے تھے کہ ہم تو پختہ مومن ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ لم اور لما دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نفی کے معنی میں آتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ کہ لم کے معنی لم یفعل، یہ کام نہیں کیا، اور لما یفعل یعنی ابھی تک نہیں کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ابھی تک ایمان جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے اس طرح کا تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی تطبیق کرو، اللہ رب العالمین کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا۔ اللہ لا تلیتو کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو کچھ بھی کم نہ کرے گا، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ تم نیک عمل زیادہ کرو اور اللہ رب العالمین تمہیں اجر و ثواب سے کم نوازے۔ جیسا تمہارا عمل ہوگا اللہ رب العالمین تمہیں بھرپور بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ سن لو اصلی مومن کون ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور جب شک نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّه۔ اگر ایک آدمی کو یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، ایمان کا اور عمل صالح کا بدلہ دینے والا ہے، اور قیامت کے دن اس کے اعمال کے اجر و ثواب بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر اللہ کا بندہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ایمان کو اس آیت کی کسوٹی پر تول لو کہ واقعی تم مومن ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو۔ اصلی مومن کون ہیں؟ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ یہ جو نئے نئے مسلمان تھے، ابھی پختہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے لیکن منافق بھی نہیں تھے مسلمان ہی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ابھی مزید محنت کرو، اچھی طرح سے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، دل تصدیق کرو تاکہ تم قطعی اور اصلی مومن ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جانتے ہو اصلی مومن کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک بھی نہیں کیا، یعنی ظاہر و باطن ان کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہے، اپنے اعمال سے، ظاہری اعمال سے بھی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رسول پر ایمان ہے، اور دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، اور تصدیق کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں انسان اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرے، پھر معلوم ہوگا کہ وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے ایمان کی دلیل پیش کرنے کے طور پر انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا۔ اگر جہاد کہیں قائم ہے تو بہتر ہے، نہیں ہے، نہیں جا سکتے تو مجاہدین کے لیے مال کو بہرحال فراہم کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دین کے غلبے کے لیے آپ سے جو بھی ہو سکے وہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں، اور رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے پر کریں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔
اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ رب العالمین سے ملنے کا امیدوار ہو، جسے یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حضور وہ پیش ہوگا اور اسے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی کچھ بھی امید ہوگی، تو بندہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور عبادت بھی اس طریقے پر کرے گا جو طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یعنی عبادت کے اندر اخلاص ہو، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پورے خلوص کے ساتھ ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لے تو اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اتنا ہی پڑھے۔ اس لیے عبادت کو اللہ کے لیے خاص کیجئے، مگر طریقہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، ہر طرح کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا، ورسول ہی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عبادت کا طریقہ سکھایا ہے ہم اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، یہ بدو لوگ بار بار کہتے تھے کہ ہم صاحب ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا کہ اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ رب العالمین کو بتانے کی سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ رب العالمین جانتا ہے تمہارے ایمان کے اندر کمی ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، علم یعلم کے معنی سکھانے کے، آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز جاننے والا ہے۔ اس لیے تم صاحب ایمان ہو کہ نہیں ہو، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہے کہ نہیں داخل ہوا، اللہ رب العالمین اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالی آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اس لیے تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایمان لے آئے،
اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو۔ اور یہ بدو لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کوئی نہ اعلان جنگ کیا تھا اور نہ کوئی غلط حرکت کی تھی، وہ آ کے احسان جتاتے تھے، یہ دیکھیے فلاں قبیلے اور فلاں قبیلے والے تو لڑتے رہے لیکن ہم بغیر لڑے بھیڑے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، حالانکہ اسلام وہ اپنے لیے لے آئے، کوئی اللہ رب العالمین کے لیے تھوڑی وہ ایمان لائے تھے۔ اللہ رب العالمین کو ان کے اسلام لانے سے کون سا فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی جنگ و جدال نہیں کیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، من یمنو کے معنی احسان جتانا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم اپنے اسلام کا احسان اللہ پر نہ رکھو۔ غور کریں، اللہ رب العالمین اگر کسی کی رہنمائی فرما دے اسلام کی طرف تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی رہنمائی کر دے دین اسلام کی طرف۔ سوچنا چاہیے کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفق چچا ابو طالب کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر دفاع کرتا رہا، انتقال کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پیش کیا اور چاہتے تھے کہ زبان سے صرف ایک بار کہنے لا الہ الا اللہ، مگر اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دی تھی تو کلمہ شہادت ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ اگر آپ ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، کوئی آپ نے اللہ رب العالمین کے اوپر احسان نہیں کیا ہے۔ جو اچھا کام کرے گا وہ اپنے لیے اور جو برا کام کرے گا وہ اپنے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے تم اپنے اسلام کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ رب العالمین ہی تمہارے اوپر احسان جتاتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت توفیق ہے اور ایک ہدایت ارشاد، یعنی راستہ، ہدایت ارشاد یعنی راستہ بتا دینا، اور یہ کام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام کا تھا۔ اور ایک ہدایت توفیق، منزل مقصود تک پہنچا دینا، مومن اور مسلمان بنا دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف نہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور خاص طور پر اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے لیے کتنا پریشان تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں تھی تو ابو طالب کا انتقال حالت کفر پر ہوا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ رب العالمین ہی تمہارے اوپر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی رہنمائی دی، ایمان کے لیے اس نے تمہیں ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ غور کرو کہ ہدایت کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے. اللہ رب العالمین کسی کو اگر ہدایت دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کسی کو توفیق نہیں دیتا دین اسلام اور ایمان کی تو وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے اور کون ہدایت کے لائق نہیں ہے. یہ سورہ حجرات کی آخری آیتیں تھیں، اور سورہ حجرات کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ مدنی سورت ہے. اور ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، لفظ حجرات سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے. اور اس سورت کے اندر شروع سے لے کر آخر تک مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں. سب سے پہلا ادب یہ سکھایا گیا کہ اللہ اور رسول کا فرمان جہاں تمہیں مل جائے فوراً سرے تسلیم خم کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مناسب نہ تھا کہ ایک عام امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے. اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقید حیات نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھے. اس سامنے اگر اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث آ گئی، صحیح حدیث، اور اس کی سمجھ میں وہ حدیث آ بھی گئی، تو آیت یا حدیث کی تعویل کر کے، غلط تعویل کر کے اماموں کے قول کے مطابق نہ بنائے، بلکہ اماموں کے اپنے ہدایات کے مطابق وہ اللہ اور رسول کے فرمان پر فوراً عمل کرے. یہی ائمہ کرام نے بھی ہم کو سبق سکھایا ہے اور ہمیں درس دیا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے پھر بعد اعراب بدو لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں کے آس پاس آ کے آپ کو پکارتے رہے یا محمد یا محمد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر لوگ جاہل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو یہ تھا کہ انتظار کرتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلتے آرام فرما کے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے اور مسائل دریافت کرتے. آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 کے اندر یہ بتایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی غلط خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کو ایسی بات بتا دیتا ہے کہ آپ اسے سن کے یقیناً ناراض ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بسا اوقات تاکید کے بغیر آپ اس کے خلاف زبان نکال دیتے ہیں یا کوئی کارروائی کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس اگر کوئی غلط خبر لے کے جا رہا تو وہ فاسق ہے. دوسری بات یہ ہے جس کے پاس یہ غلط خبر پہنچائی گئی ہے ضروری ہے کہ بندہ پہلے تصدیق کر لے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تصدیق ہونے کے بعد اسے شرمندہ ہونا پڑے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تعلیم یہ دی ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو دوسرے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ صلح صفائی کرائیں. یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں میں باہم جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بالحق تھے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے باغی جماعت کو بھی مسلمان وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی اگرچہ اولا بالحق
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مومن تھے۔ تعویل سے کسی وجہ سے غلطی ہو گئی، انسانی سرشت میں جو غلطی انسان کی سرشت میں ہے بھول جانا، تو غلطی کے ہو جانے سے یا مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے ایک مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں جماعتوں کو مومن قرار دیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ آخر سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر بڑی قیمتی نصیحتیں دی ہیں عام مسلمانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آپ سے بہتر ہو، یا کل آئندہ بہتر ہو جائے۔ لوگوں کے دل تو اللہ رب العالمین کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں۔ آج کا دیندار کل بددین ہو سکتا ہے، اور آج کا بددین کل دیندار ہو سکتا ہے۔ آج کا تندرست و توانا کل بیمار ہو سکتا ہے، اور آج کا بیمار کل تندرست و توانا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی کا مذاق نہ اڑائے، اگر اسے نصیحت کرنی ہے تو ایسے انداز میں کرے کہ گویا وہ خیر خواہی کر رہا ہے۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، یعنی عورتوں کو مردوں سے الگ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور عام طور پر یہ برائی مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کسی پر عیب لگانے سے اور کسی کو برے الفاظ سے پکارنے سے منع فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا کہ تمہارا جب اسلام کا دعویٰ ہے تو اب یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی کو فاسق کہو، کسی کو برا بھلا کہو، کسی کو لولا لنگڑا بلا وجہ کہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن اگر انسان نے توبہ نہ کی تو وہی فاسق، وہی ظالم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ انسان بدگمانی کا شکار نہ ہو، کسی کی برائیوں کے ٹوہ میں نہ رہے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی بھائی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے، اور دوسرے کی غیبت کرنے کو اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر فرمایا ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ گویا غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس لیے انسان غیبت سے بھی بچے، واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان ساری نصیحتیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخر کوئی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کوئی کسی کی برائی کیوں کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو سارے لوگوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، آدم و حوا علیہ السلام سے، اور اللہ رب العالمین نے جو خاندان اور مختلف قبائل کے اندر اور خاندان کے اندر قوموں کے اندر جو تقسیم کر دیا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی کسی سے نیچا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ پہچان سے کوئی انصاری ہیں، یہ خان ہیں، اور یہ شیخ ہیں، یہ فلاں برادری کے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔
ان اللہ علیم خبیر. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے عربی جو بدو تھے، جو ایمان لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہے تھے اور جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی بہت ساری توجیہات سے نوازا اور اس طرح سے سورہ حجرات کا خاتمہ ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کی غیبت نہ کریں، نہ تو ان کے لغزشوں کے ٹو میں رہیں اور نہ تو ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوں. اور ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العالمین کے ہمیں حساب دینا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت سے نوازے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہمارا درس سورہ قاف والقرآن مجید سے شروع ہوگا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جی ایک سوال ہے یہاں پہ. ہاں فرمائیے. جی ہم ایک منٹ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شیخ صاحب، یہ فجر کے علاوہ جو باقی فرض نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو دوسرے قاعدے میں بیٹھتے یہ التحیات درود پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جا سکتی ہے کیا دوران میں؟ پہلے کیا قاعدے میں یا دوسرے قاعدے میں؟ پہلے قاعدے. پہلے قاعدے میں صرف التحیات اور درود بس، اور دعائیں نہیں ہیں. دعائیں آخری قاعدہ میں ہیں. اچھا جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، ہم تو شک میں تھے کہ پتہ نہیں آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی. اس کے معنی عام تھا. آپ کا درس شروع ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی. ماشاء اللہ بہترین درس. اب رہے گا انشاءاللہ، بلکہ ابھی ہفتے میں 2 بار ہوگا انشاءاللہ، پھر ہم بتائیں گے اس کو. بہت اچھا. اور یہ ہم اور شروع کر رہے ہیں کہ یہ شروع سے سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ ہی سے ہم پورے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ فوراً ہم اسے شروع کر دیں گے. نہیں شیخ صاحب، میں جو نا ایک بھی مطلب لیول 2 یہ جو کورس چل رہا نا تفسیر کا، یہ ساری یہ کر رہا ہوں میں. یہ صبح فجر کے ساتھ جو ہوتی نا کر رہا ہوں. تو آپ کی مطلب آپ کا وہ دونوں ایک ہی رہے گا یا الگ الگ ہے کیا؟ ہم کیسا ملنا؟ الگ رہے گا. اچھا، ٹائمنگ بھی الگ رہے گی؟ ٹائمنگ بھی الگ، دن بھی الگ، سب کچھ الگ رہے گا انشاءاللہ. یہ کیا ڈپلوما ہے یہ اب جو آپ یہ کبھی ہوا؟ نہیں، ایک وہ نائی والوں نے ایک مرتب کیا ہے ایک پروگرام، اسی کے مطابق. صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تو میں تیار ہو گیا. اور ہم لوگ کریں کیا؟ اگر یہ سب بھی نہ کریں تو کیا کریں گے؟ سچی بات یہ ہے. اجر و ثواب کی نیت ہے اور ممکن ہے اللہ رب العالمین کسی کو کچھ ہدایت ہی دے دے، ہمیں بھی ہدایت دے دے. تو اچھی بات ہے. ہم نے آپ لوگ جو شروع کیا نا ماشاءاللہ، ہم زیرو تھے، زیرو سے بھی ماشاءاللہ کافی اس قدر مستفید ہوئے. ابھی نا 40 سال سے زیادہ عرصے سے آپ کا سن رہے ہیں. اچھا نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، مزید توفیق دے. بس دین پر قائم رکھے اور دین سب کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین اس عالمی وبا سے سارے لوگوں کی حفاظت کرے. آمین آمین. صحیح ہے. وہ تو آپ لوگ کافی مطلب فرقان والی دیکھتی ہے شروع سے. ہم ہمارے کافی متاثر ہیں. ٹھیک الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم. اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ اور کوئی سوال ہے؟ نہیں، ایک ہی سوال تھا بس. ٹھیک ہے، بہتر ہے. میں تو شک میں تھا کہ پتہ نہیں آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ جا رہی تھی. ٹھیک ہے، بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.